السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، 1961 کا واقعہ ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ اپنے محلہ میں کھڑے تھے کہ اتفاقاً طیغ اجمیری صاحب آ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، میں نے مصری شاہ جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چل دیے اور کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد مصری شاہ پہنچ گئے۔ مصری شاہ پہنچنے کے بعد وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے اور اس گلی کے دائیں جانب ایک مکان تھا۔ طیغ اجمیری صاحب نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ طیغ اجمیری صاحب نے پوچھا، بابا جی اندر ہیں؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، آپ اندر آ جائیں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم اس مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا برآمدے میں ایک بزرگ تخت پر بیٹھے تھے اور یاد الہی میں مستغرق تھے۔ ان کے نزدیک ایک بینچ پڑا ہوا تھا۔ ہم سلام کرنے کے بعد اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ طیغ اجمیری صاحب اکثر ان بزرگ کے پاس آتے رہتے تھے، اس لیے ان بزرگ نے طیغ اجمیری کا حال احوال دریافت کیا اور پھر پوچھا، کیسے آئے ہو؟ طیغ اجمیری صاحب نے عرض کیا، حضور نیاز مندی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد وہ بزرگ ایک مرتبہ پھر یاد الہی میں مستغرق ہو گئے۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو طیغ اجمیری صاحب نے عرض کیا، حضور دعا فرمائیے میرے چھوٹے بیٹے کے معاش کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی طیغ اجمیری صاحب نے اپنی کوئی مشکل ان سے بیان کی۔ ان بزرگ نے فرمایا، اللہ عز و جل پر کامل یقین رکھو، وہ بہترین کارساز ہے اور تمہارے بیٹے کے لیے بہتر کرے گا۔ پھر ان بزرگ نے میرے متعلق دریافت کیا، یہ کون ہے؟ طیغ اجمیری صاحب نے کہا، یہ میرے محلہ دار ہیں، وہ ملنے والے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا، یہ لڑکا بہت نیک ہے اور راہ حق کا متلاشی ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لڑکا جس چیز کی خواہش رکھتا ہے اللہ عز و جل وہ خواہش پوری کرے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ان بزرگ کی دعائیں لیتے ہوئے واپس روانہ ہوئے۔ میں نے راستے میں طیغ اجمیری صاحب سے پوچھا، یہ بزرگ کون تھے جو آنکھیں بند کیے یاد الہی میں مستغرق تھے، اور ان کی یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ طیغ اجمیری صاحب نے فرمایا، یہ مراقبہ ہے، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے یوں ہی مراقبہ کی حالت میں ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، جب تم پختہ عمر پہنچ جاؤ گے اللہ عز و جل کے راستے پر چلو گے اور تمہیں ان تمام باتوں کا بخوبی علم ہو جائے گا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان بزرگ کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا، اللہ عز و جل کا بندہ وہی بن سکتا ہے جو اس کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میری عمر مبارک 17 برس ہوئی تو اللہ عز و جل کی جانب سے مجھے یہ معرفت کے اسرار عیاں ہونے لگے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ عز و جل سے اس کی معرفت کا راستہ مانگے گا تو اللہ عز و جل اسے اس راستے کے آداب سے باخبر کر دیتا ہے، اور جو راہ معرفت کا طالب بنتا ہے اللہ عز و جل اس کی بہتر رہنمائی فرماتا ہے اور اس کا معاون ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے شعور میں پختگی آئی تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے عقائد میں بھی پختگی آنا شروع ہو گئی، اور اللہ والے ہمیشہ اللہ عز و جل کی ذات کو ہی معبود برحق مان کر سب کچھ پاتے ہیں، اور وہ کسی غیر سے توقع نہیں رکھتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے توحید پرست ہوتے ہیں، اور شیطان جو وسواس کے ذریعے راہ حق پر چلنے والوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے انہیں معمون رکھتا ہے اور انہیں اپنے راستے پر گامزن رکھتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوانی میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے، مگر اللہ عز و جل نے مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا۔
ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ کے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمتہ اللہ پر جا کر بیٹھے رہتے ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ تم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی بدگمانی والی باتیں کرتا تھا، مگر آپ رحمتہ اللہ پر اس کی تنقیدی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اس شخص کے چونکہ عقائد درست نہ تھے اس لیے اس کی باتیں آپ رحمتہ اللہ پر اثر نہ کر سکیں۔ آپ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ شخص خود ہی مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے اس سے خلاصی نصیب ہوئی۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی معرفت پانے والے راستہ میں بنیادی چیز استقامت ایمان ہے، اور ابتدا میں اللہ عز و جل نے مجھے استقامت ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ استقامت ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور بے یقینی کی کیفیت کو دور کرتی ہے۔ استقامت ایمان سے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ نے فرمایا حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمتہ اللہ کی قبر مبارک میں اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول رہتا ہے، لہٰذا جو بھی آپ رحمتہ اللہ کے حلقہ رحمت میں آئے گا وہ اللہ عز و جل سے اس کی رحمت کا حصہ پائے گا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل جس بندے کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اسے فنا کی منزل سے گزار کر دائمی بقا عطا فرماتا ہے اور اس کی روح کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ فرماتے تھے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمتہ اللہ اور دیگر تمام اولیاء اللہ اور انبیاء کرام رحمتہ اللہ کی ارواح کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کی روح قبر کے مقام پر موجود رہتی ہے، اور بظاہر تو وہ ایک مرکز دکھائی دیتی ہے مگر وہاں ہر وقت اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی قبور سے لگاؤ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمتہ اللہ کی درگاہ پر آنے جانے سے مجھے یہ نفع ملا کہ مجھے روحانی فہم و شعور عطا ہوا اور میرے دل و دماغ کو تازگی ملی، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو مجھے کامل مرشد کی رہنمائی بھی ضرور ملے گی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید علامہ عالم فقری رحمتہ اللہ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔